औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सितारा या सितारे या किसी एक पर्टिकुलर शहाब साक़िब को गिरता हुआ टूटता हुआ आप विटनेस करें। वैसे तो इसकी बहुत सारी मिथिकल रूमर्स हैं और इंशाअल्लाह बुज़ुर्गों ने तौफ़ीक दी तो इंशाअल्लाह ज़रूर इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज एक्सक्लूसिवली ये सेगमेंट इसलिए किया ताकि आपको इसकी बेसिक जो आपकी इल्यूजन्स हैं या कन्फ्यूजन्स हैं उसको किसी हद तक दूर किया जा सके। बहुत सारे लोग कहते हैं, बचपन से हम सुनते आए थे कि अल्लाह पाक के फ़रिश्ते जन्नात को अंगारा मारते हैं और उसको हम सितारा टूटते हुए देखते हैं। बचपन में हम सुना करते थे कि कुछ जन्नात जो हैं वो अर्श की लौहे महफूज के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मलाइका अंगारा मार कर वहाँ से भगा देते हैं। बहुत सारे और भी इसके र्यूमर्स हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अर्ज़ ये है कि सबसे पहले हम इसका देख लेंगे कि साइंटिफिक रीज़न क्या है। देखें, अर्थ में, हेमिस्फीयर में और अल्लाह पाक की यूनिवर्स में मुसलसल मूवमेंट हो रही है और ये मूवमेंट हमेशा से है। किस वक्त से है? जब से अल्लाह पाक ने फरमाया था कुम बिइज़्निल्लाह, और जिस वक्त अल्लाह पाक ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई, ये मूवमेंट उस वक्त से है और इसीलिए मूवमेंट लाइफ है। मूव करना ज़िंदगी की अलामत है। तो इस कायनात में हर चीज़ मूव कर रही है। इसी तरह सितारे भी मूव कर रहे हैं और जिस तरह सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और अपने दायरे एतबार से, दायरा अहवर से बाहर नहीं निकलते, जिसे हम ऑर्बिटल मूवमेंट कहते हैं। ये ख़ास स्पीड से भी और इसकी अपनी रोटेशन भी है। बिल्कुल इसी तरह सितारे भी टूटते रहते हैं और उनके टूटने का अमल जो है वो मुसलसल जारी रहता है। सितारों की उम्र, ये ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं, वो भी हज़ारों खरबों सालों पर मुहित है। वो भी अपनी एक उम्र के हिस्से को पहुंचने के बाद वो बिल्कुल मांद पड़ जाते हैं, वो अपनी एक एज को अकॉम्प्लिश कर लेते हैं। जो सितारे अपनी एज को मुकम्मल कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, वो डेड स्टार कहलाते हैं। ये डेड स्टार फिर कायनात के किसी कोने में अपना सफ़र शुरू करते हैं और सूरज के नज़दीक आने की वजह से उसकी जो इर्तिआश है, उसकी जो फ्रिक्शन है और जो सूरज की गर्मी की हरारत है, उसकी वजह से उनके अंदर जो टूट फूट है वो जारी रहती है। और ये सिर्फ सितारों के साथ ही नहीं होता, ये दूसरे सैयारों के साथ भी होता है। जो कायनात में, ऑर्बिट में और दूसरे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, जो बड़े प्लैनेट्स हैं जो कि हम हबल स्कोप से नहीं देख पाए, वो भी हैं जो इस वक्त ऑर्बिटल मूवमेंट के अंदर शामिल हैं। वो भी जब इस तूफ़ान सैयारों का जो एक स्पेस का जो तूफ़ान है उसमें से गुज़रते हैं, जिस तरह ज़मीन पर तूफ़ान आते हैं, दरियाई, समंदरी, फ़ज़ाई, इसी तरह स्पेस में भी तूफ़ान मुसलसल आते हैं। तो इन तूफ़ानों की वजह से जो सैयारों की स्पीड है वो भी तेज़ होती है और फिर कम होती है, और इसमें जो दूसरे पत्थरों से या सैयारों पर टकराते हैं उनमें डेड स्टार्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये सितारे टुकड़ों की फॉर्म में नीचे गिरते हैं, जो हमें ज़मीन से हज़ारों बरसों लाइट ईयर्स दूर होने की वजह से जो बरसों पहले टूटे थे वो इन बरसों के बाद हमारी नज़रों में उनकी लाइट पहुंचती है, लाइट की फॉर्म में। लिहाजा ये वो सितारे होते हैं जो टूट कर गिरते हैं। अब इसकी हम एक रिलीजियस एस्पेक्ट अप्रोच देख लेंगे। जब भी आले रसूल अहले बैत के सामने इन चीज़ों का तज़किरा किया जाता था और उनसे इसके बारे में इस्तिआरा या हिदायत हासिल की जाती थी, तो हमेशा इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम और उनके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, मौला कायनात ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चीज़ें एनहेंस फरमाई थी, फरमाया कि जब भी तुम ये मंज़र देखो हमेशा आपको लाहौल पढ़ना चाहिए
اور بلند آواز سے لاحول پڑھ کر اللہ سے پناہ اور اس کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ بہت ساری روایات میں 2 رکعت نماز نفل استغفار کا پڑھنا بھی روایتوں میں درج ہے۔ یہ بھی درج ہے کہ ایسے موقع پہ صدقہ کر دینا چاہیے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کا جلال یونیورس شو کر رہی ہوتی ہے، اور آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین نے اس طرف آپ کی نظر کو ڈائیورس کرنے کے لیے یا ڈائیورژن دینے کے لیے اس لیے یہاں پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ سورۃ النجم سے اللہ کے قہر کو سمجھ سکیں، جو کہ قیامت کے دن ہوگا، جب سورج اور چاند آپس میں رقص کر رہے ہوں گے اور ہر آربٹ اپنے مدار یعنی آربٹل موومنٹ سے نکل جائے گا۔ لہٰذا آل رسول کا، اہل بیت کا، اہل اللہ کا اس بارے میں اللہ کے جلال کی طرف امت کی نشاندہی کر کے توجہ کو مبذول کرانا ہے، تاکہ لوگ قیامت کھڑی ہونے والی، آنے والی، کھڑکھڑانے والی، جو نزدیک آ رہی ہے، اس دن کی ہولناکیوں کو اتنی منیچر فارم میں جب دیکھیں تو اللہ کی پناہ طلب کریں کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، 1 رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام نگدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے، پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔